السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ فائن۔ آج ہم جس پوزیشن کی جس اپرچونٹی کی بات کریں گے وہ پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے ہے۔ ریسنٹلی ایڈورٹائز ہوئی ہیں، دو ایک دن ہوئے ہیں انہوں نے ایڈورٹائز کی ہیں، بڑی اچھی پوزیشنز ہیں یہ، اور بیسیکلی یہ ریلیٹڈ ہیں ریگارڈنگ ایجوکیشن انسٹرکٹر اور ریلیجیس انسٹرکٹر یا ریلیجیس ٹیچر، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جابس کنٹینیوسلی ریلیٹڈ رہیں گی فیوچر میں بھی ٹیچنگ کے حوالے سے ہی، ٹھیک ہے۔ تو ایجوکیشن انسٹرکٹر اور ریلیجیس انسٹرکٹر کی یہ جابس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ریلیجیس انسٹرکٹر میں انہیں جو ہے وہ میتھس کے انسٹرکٹرز چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں فزکس کے انسٹرکٹرز چاہیے اور انگلش کے انسٹرکٹرز چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور انہیں بی ایس 16 ایئرز ایجوکیشن چاہیے یا پھر ایم ایس سی کے ساتھ انہیں 16 ایئرز ایجوکیشن چاہیے ان ریلیونٹ فیلڈس، جو کہ میتھس ہے، فزکس ہے اور انگلش ہے۔ تھوڑی سی ان کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے، اسکریننگ ہوتی ہے، جب آپ اپنے ڈاکومنٹس چیک کروانے جاتے ہیں تو یہ جب آپ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ آپ کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں۔ تو یہی جو ان کی ایکٹیویٹی ہے وہ نیوی کے لیے بھی یہی ہے اور آرمی کے لیے بھی یہی ہے، اور جو ایئر فورس والے ہیں یہ بھی یہی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ ہمیشہ اسکریننگ ٹیسٹ سے پہلے آپ کی جو ریلیونٹ ڈگری ہے وہ چیک کی جاتی ہے، اس کے اوپر ڈگری ٹائٹل پرٹیکولرلی چیک کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو ریلیونٹ ڈگری ہوگی وہی میٹر کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی ریلیونٹ ڈگری نہیں ہے تو پروبیبلی ہائی چانسز ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ایون اسکریننگ ٹیسٹ میں بھی بیٹھنے نہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایس ریلیونٹ ڈگری جو بھی ہے، میتھس ہے، فزکس ہے، انگلش ہے، اس میں 4 ایئرس ڈگری ہو یا پھر بی ایس سی اور ایم ایس سی کی ڈگری ہو، یعنی 16 ایئرس آف ایجوکیشن ہو، اور پھر جو سی جی پی ہے وہ منیمم 2.7 ہو، یا پھر اگر ایئر سسٹم ہے ڈگری کا، یعنی ایم ایس سی پارٹ 1 ایم ایس سی پارٹ 2 ہے تو اس میں آپ کے پاس فرسٹ ڈویژن ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو ریلیجیس ٹیچر ہے اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہے کہ ان کے پاس انٹرمیڈیٹ ہو، اس کے ساتھ ساتھ تصدیق شدہ دارالعلوم سے درس نظامی کے کورس انہوں نے کیے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں اس طرح جو ہیں جو درس نظامی کے 2-4 کورس ہیں وہ ریلیونٹ ہوں تو وہ جو ہیں ان کو پرائرٹی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تصدیق شدہ جو بھی رجسٹرڈ دارالعلوم ہیں ان سے آپ کی ڈگری ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوٹ میں یہ بھی دیا ہوا ہے کہ حفاظ اکرام اور جو بھی قاری صاحبان ہیں ان کے لیے جو ہے وہ پریفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک ہم ایجوکیشن انسٹرکٹر پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 1 سال جو ہے وہ ان کی ٹریننگ رہے گی، اور جب ڈیورنگ ٹریننگ ان کا جو رینک ہوگا وہ چیف ٹیکنیشین آفیسر ہوگا، اور اس کے بعد جو ہی وہ اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کریں گے تو انہیں اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر کا رینک دیا جائے گا۔ جو اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر ہے یہ میرے خیال میں جو لیفٹیننٹ رینک ہوتا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ نہیں بلکہ جو فل لیفٹیننٹ ہوتا ہے اس رینک کی ایکویلنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ان کی جو ہیں کچھ بیسکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں گے سلیکشن کا کرائٹیریا انہوں نے ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شروع میں آپ کو رجسٹریشن کروانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ رجسٹریشن میں آپ نے جو ہے وہ ان کی جو بھی ان کی ویب سائٹ ہے، میں نے اوپر لنک دیا ہوا ہے، joinpf.gov.pk ہے، اس میں آپ نے جانا ہے، پھر وہاں پہ آپ نے اپلائی آن لائن کرنا ہے، اور یہاں پہ جو بھی رجسٹریشن ان کی اوپن ہوگی تو اس میں آپ نے جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن کروا دینی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا، پھر ریلیونٹ ڈگری یعنی جو بھی آپ کے ریلیونٹ
جو بھی پروگرام ہے، چاہے وہ انگلش ہے، فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، تو اس حوالے سے کوسچنز ہوں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پرسنالٹی ٹیسٹ ہوگا. اور ریلیجیس ٹیچر کے لیے بھی ان کا جو ہے وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ اور پرسنالٹی ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پریلیمنری آپ کا فزیکل ٹیسٹ بھی لیتے ہیں اور انٹرویو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ جیسے کہ موسٹلی جو گریجویٹس ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ پاکستان آرم فورسز کے لیے جو ہے وہ سٹینڈرڈ فزیکل ٹیسٹ ہے، جس میں آپ نے جو ہے وہ رننگ کرنی ہوتی ہے، 1 مائل رننگ ہوتی ہے 9 منٹس میں، پش اپ نکالنے ہوتے ہیں، ریچ اپ ہوتے ہیں اور چن اپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے جو ہے وہ ان کو اچیو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ یہ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ سلیکشن سینٹرز کے اندر آپ کا سلیکشن بورڈ انٹرویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا فائنل میڈیکل ہوتا ہے، جس کے بعد فائنل میڈیکل کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو جو ہے وہ جوائننگ لیٹر مل جاتا ہے، جس کے بعد آپ اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کافی ساری جو ہیں وہ مراد بھی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی پرکس پریولیجز جو ہیں وہ پاکستان آرم فورسز کے ساتھ بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو فری جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ساتھ میں اسٹائپنڈ مل رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میڈیکل فری ہوتا ہے. اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک ہاؤسنگ رینٹ یا پھر جو ہے وہ آپ کو ایک کیوبیکل وغیرہ یا اس طرح کا کچھ نہ کچھ آپ کو رہائش کے لیے جگہ دے دی جاتی ہے فیملی کے رہنے کے لیے. فیملی کی میڈیکل اور قسم کی بھی فیسلٹیز ہیں، انشورنس اسکیمز ہیں. ٹھیک ہے. اور کافی ساری ان کی جو ہیں وہ پرس پریولیجز ہیں. ٹھیک ہے. تو کافی اچھی جو ہے وہ ان کی جو پرس پریولیجز ہیں اور اچھی ڈیکوریٹڈ سروس ہے. کافی مطلب رہنا بھی جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. فیلڈ میں آپ کی ٹف جاب نہیں ہوگی، آپ کا جو ہے وہ ٹیچنگ سے ہی جو ہے ریلیٹڈ آپ کی جاب ہوگی. جو آپ کی جاب ڈسکرپشن ہوگی یا جو آپ کی رولز رسپانسبلٹیز ہوں گی، دے ول بی پرٹیکولرلی ریلیٹڈ ٹو اونلی ٹیچنگ اینڈ بینگ ان دا ایکیڈیمیا. ٹھیک ہے. تو کافی اچھی یہ اپرچونٹی ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ان کی رجسٹریشن ہے یہ صرف یوزلی 1 ہفتے کے لیے اسٹارٹ ہوتی ہے. تقریباً تمام ان کی رجسٹریشن 1 ہفتے کے لیے اوپن ہوتی ہیں. تو اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ 15 مئی سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور 21 مئی تک جو ہے وہ اوپن ہوگی. ٹھیک ہے. تو اور آپ جو ہے وہ رجسٹریشن www.joinpf.gov.pk پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ لنک بھی دیا ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی کوئری ہو تو ضرور پوچھے گا. آئی ایم ہیئر. ٹھیک ہے. جو بھی میرے پاس معلومات ہوں گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. تھینک یو سو مچ. گڈ لک. اللہ حافظ.